قرآن مجید کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا، جس وجہ سے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن کی حفاظت وہی کرے گا جو قرآن کا وارث ہوگا۔ اگر کربلا میں قرآن کی حفاظت کی ضرورت پڑی تو امام حسین علیہ السلام نے ہزاروں کے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا، اے تیرو، اے تلوارو، اگر میرے نانے کا دین مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے چوک اعظم میں قرآن مجید پر ایک بہت بڑی کانفرنس کی ہے اور ایک بہت بڑا پروگرام کیا ہے۔ قرآن مجید کی حرمت اور عظمت کے بارے میں ہم جتنی بھی باتیں کرتے رہیں، کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ جو واقعہ سویڈن میں پیش آیا ہے وہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ امت مسلمہ کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے یہ سازشیں ہمیشہ سے انٹرنیشنل سطح پر کی جاتی رہی ہیں۔ ہمیں پہلے فقوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، پھر ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ قادیانیوں کی بنیاد بھی وہی رکھی گئی، ٹھیک ہے۔ وہ ہمفر کے اعترافات پڑھیں آپ لوگ۔ میرے ایک دوست نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں وہ راہ راست پہ لے کے آئے۔ اس نے کہا نہیں بیٹا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرا بیٹا شہر کے آدھے لوگوں سے نفرت کرنے لگ گیا ہے، وہ مجھے پتا، وہ جناب وہ جو اکٹھ ہے وہاں نہیں جانا کیونکہ وہاں دیکھیں چڑھی ہوئی ہے۔ میری قوم کو جوڑنے والے لوگ کہاں سے ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا، اور اسی کے نتیجے میں آج ہم اس لیول پر پہنچ گئے ہیں کہ دی ون اینڈ اونلی اسلامک ایٹمک اسٹیٹ آج ہاتھ پھیلائے، کشکول اٹھائے، جھولیاں اٹھائے، کوئی آئی ایم ایف کے دروازے پر اور کوئی کس دروازے پر، جیسے ابھی گفتگو ہو رہی تھی یہاں پر کہ اللہ پاک کے توکل نہیں ہے، ہمیں توکل ہے تو ان امریکن سے ہے، آئی ایم ایف والوں سے ہے، یا سو کالڈ جو مسلمان ممالک۔ ہم بطور مسلمان اپنے عمل میں کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن جب بات آ جائے گی حرمت رسول کی، جب بات آ جائے گی حرمت قرآن کی، جب اہل بیت اطہار کی حرمت کی بات آ جائے گی، تب ہم کوئی شیعہ سنی نہیں، تب ہم کوئی دیوبند نہیں، تب ہم کوئی اہل حدیث نہیں، تب ہم میں کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے۔ آج کا یہ خوبصورت گلدستہ یہاں پہ اسٹیج پر موجود پریس کلب کے فورم پر تمام مسالک کے علماء کرام کی موجودگی، یہ ان گماشتوں کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم میں کوئی تفرقہ بازی نہیں، اور ہم قرآن مجید فرقان حمید کی اسی آیت کی انشاءاللہ پاسداری کریں گے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ بازی میں نہیں پڑو۔ اور آج ہم اس عزم کے ساتھ یہاں سے جائیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل ہمارے علماء کرام اپنی جو ہے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے ممبر و محراب سے یہ پیغام دیں گے کہ اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور اس پر جب تک عمل ہم نہیں کریں گے تب تک ہم بطور مسلمان، بطور پاکستانی نہ کامیاب ہو سکیں گے اور نہ ہی کامیابی کی کوئی امید نظر آئے گی۔ دوسرا انہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دوسرا یہ پیغام دینا چاہتے ہیں آج پریس کلب کے فورم سے، انہیں یہ قرارداد ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی تم اب ان جو ہے حرکتوں سے باز آ جاؤ، ان بدبودار اور پرتعفن جو ہے حرکات کرتے ہو، ہمارا دل دکھی کرتے ہو، ہمارا دل چھلنی ہو جاتا ہے جب تم اس طرح کی گستاخیاں کرتے ہو۔ تو اگر تم ویسے ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس طرح کی گھٹیا حرکتوں پہ اتر آتے ہو۔ ویسے بھی ایک عام مثال ہے کہ دو بندے جب کسی معاملے پہ ان کی سوئی پھنس جائے تو معاملات سیٹل ڈاؤن نہ ہو رہے ہوں، جب ہم کسی کا ویسے بھی جو ہے ٹیبل ٹاک کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے اس کا مقابلہ نہ کر سکیں تو پھر ہم لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں اور وہ لڑائی جھگڑے والا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ قرآن مجید نے انہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا دو جہاں رحمت للعالمین کو یہ معجزہ عطا فرمایا قرآن مجید کی صورت، اور ساتھ ہی انہیں چیلنج کر دیا کہ اگر تم سچے ہو، تمہارے پاس کوئی اختیار ہے، تمہارے پاس کوئی طاقت ہے، تو اس طرح کی پوری کتاب کیا، تم ایک آیت ہی جو ہے وہ جو ہے یا صورت وہ تم تیار کر کے دکھا دو۔ وہ تیار نہیں کر سکے تو اس طرح کی گستاخیوں پہ اتر آئے اور ہمارا بطور مسلمان انہوں نے دل دکھانا شروع کر دیا۔ تو آج ان مغرب کے گماشتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے پریس کلب چوک اعظم کہ تم ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اور دوسرا مطالبہ ہمارا حکومت وقت سے یہ ہے کہ آج آپ تمام احباب کی موجودگی میں کہ حکومت وقت نہ صرف ان کا سفارتی بائیکاٹ کرے بلکہ اقوام متحدہ پر، عالمی فورم پر بھی ان کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی جائے تاکہ آئندہ کسی جو ہے گستاخ ملعون کو اس طرح کی گستاخی کرنے کی جرت نہ ہو۔ اور آخر میں پریس کلب چوک اعظم کے جملہ عہدیداران و ممبران کے نظام چلانے کا ایک ضابطۂ حیات ہے
یار اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ بے حرمتی نہ ہو، قرآن مجید کی عظمت کو برقرار رکھا جائے، لوگ بھی محسوس کریں، تو پھر ہمیں قرآن مجید کے ان اصولوں کو ہمیں اپنے آپ پہ طاری کرنا پڑے. نماز روزے سے حج سے، زکوٰۃ سے، عمرے سے. میں بھی عمرہ کرنے گیا ہوں، میں بھی اعتکاف میں بیٹھا ہوں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، اللہ نے توفیق دیتا ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کے اگر صرف ان چیزوں میں اللہ خوش ہوتے نا تو میرے پاک نبی کو یاد دندان شریف نہ کرنے. اور کربلا کے میدان میں اللہ کے محبوب نواسوں کو اور محبوب اہل و عیال کو اپنا خون نہ دیا، خون نہ بہا. تو ہمیں یار اپنی، اور پھر یہ ساری اسٹرگل جو ہے نا سر، ساری اسٹرگل ملک صاحب، ساری اسٹرگل آ جاتی ہے کہ جب قرآن کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب فرماتا ہے اگر تم نہیں کرو گے تو میں تمہاری جگہ دوسروں کو لے آؤں گا، میں بدل دوں گا. اور یہ بدلنا جب وہاں بدل و تبدیلا، اور یہ بدلنا میرے لیے مشکل نہیں ہے. آج یہاں پہ اگر عمر شاکر نہ کھڑا ہوتا کوئی اور آ جاتا جسے اللہ توفیق دیتا. اللہ نے توفیق نہیں دی، کئی لوگ نہیں آئے. تو اللہ کی توفیق سے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں، اور یہ قرآن مجید کا حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. ہم لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارا ایک ہی میسج ہے، ایک ہی ہے کہ اس قرآن مجید کو الماریوں کے اوپر رکھیں. قرآن محل کے اندر میں دیکھتا ہوں اکثر قرآن مجید آتے ہیں بالکل تازہ ہوتے ہیں، کھلے ہوئے بھی نہیں ہوتے ایک دفعہ، اور وہ یہاں پہ لا کے رکھ دیے جاتے ہیں. تو عمرے کی بات ہوئی تو وہاں پہ جب برصغیر کے لوگ جاتے ہیں تو وہ وہاں سے باہر قرآن مجید لیتے ہیں اور لے کے جو ہے وہ اندر خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیتے ہیں، بیت اللہ کے اندر رکھ دیتے ہیں، اور شام کو پھر باہر بیچنے والے جو اس کو وہ لے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہاں پہ کوئی بیٹھ کے پڑھے گا اور مجھے ثواب ملے گا. میرے خود ایک اسلام نے کہا کہ دو قرآن مجید